بعد میں ایک صورت اور میں نے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ نور سے. سورہ نور یہ عائلی اجتماعی اور خانگی زندگی کے لیے یہ حقیقت میں نور ہے. خاص طور سے عورتوں کے لیے سورہ نور کے پڑھنے کا حکم ہے کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ سورہ نور کو پڑھیں اور اس کے معنی کو سمجھیں، کیونکہ اس میں کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، سب کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، 2 آیتیں ہیں. ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر مختصر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگر اس آیت کریمہ کے مطابق سارے لوگ اپنی زندگی کو گزاریں تو میرا دعویٰ ہے کہ سماج سے، معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. یعنی اے محبوب آپ مومن لوگوں سے، مومن مردوں سے کہہ دیجیے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنے نظروں کو نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم یہ ان کے لیے زیادہ پاکی، زیادہ ستھرائی کی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے تمام کاموں کی خبر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی ہم تمام مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں اپنے نظروں کو جھکائے ہوئے رہیں، حرام چیزوں کو نہ دیکھیں. جن چیزوں کا دیکھنا ہمارے اوپر حرام ہے ان چیزوں کو ہم نہ دیکھیں. اور نظر ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی نظر کی حفاظت کر لیا تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ گیا. حدیث پاک میں ہے کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم راستے پر نہ بیٹھو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر ہم راستے پر نہیں بیٹھیں گے تو ہمارا کام ہی نہیں چلے گا، کیونکہ راستے پر ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں، ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بہت ساری ضروریات ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا راستے پر بیٹھے بنا نہیں چلتا تو تم راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے کا کیا حق ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نظروں کو جھکائے ہوئے رکھو اور راستے پر جو تکلیف دہ چیز دیکھو اسے ہٹاؤ، اور راستے پر جو تمہیں سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو، اور لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو. اس سے پتہ چلا کہ ہم کو ہمیشہ نظروں کو جھکائے ہوئے رکھنا ہے. جب ہماری نظریں جھکی ہوئی رہیں گی تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے. اور حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنے سے بچو. یعنی پہلی نظر تو جائز ہے لیکن دوسری نظر یہ جائز نہیں ہے. اگر اچانک کسی غیر محرم چیز پر جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا اس پر نظر پڑ گئی، اگر آپ نے ہٹا لیا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ایک نظر کے بعد اگر دوبارہ پھر دیکھیں گے، بالقصد دیکھیں گے، بالارادہ دیکھیں گے تو اس کا گناہ آپ کے سر جائے گا. یہ تو مسلمان مردوں کے لیے حکم ہوا. اور اس کے بعد والی آیت نمبر 31 میں مسلمان عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے محبوب آپ مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی
زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر ڈالے ہوئے رکھیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی پوری آیت نہیں ہوئی ہے، مسلمان عورتوں کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے نظروں کو جھکائے ہوئے رکھیں۔ جس طرح کسی غیر مرد کو غیر عورت کی طرف نظر ڈالنا جائز نہیں ہے، اسی طرح کسی غیر عورت کو کسی غیر مرد پر نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے جو آنکھوں سے نابینا تھے۔ جب وہ آئے رسول پاک کی بارگاہ میں تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ تم لوگ پردہ کرو، تم لوگ اندر چلی جاؤ۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یہ تو ابن ام مکتوم نابینا ہیں، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے، ہم کو اندر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو نابینا ہے، یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ عورتوں کو بھی غیر مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر یہ کہ جو ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر ڈالے ہوئے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ بناؤ سنگار یعنی جو بناؤ سنگار مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر بناؤ سنگار سے مراد زینت سے مراد وہ چیز ہے جس سے زینت حاصل کی جاتی ہے، جیسے کہ سرما لگانا، اور اس وقت بہت ساری چیزیں زینت کی آ رہی ہیں جو کریم وغیرہ، یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ تو ان کا دیکھنا تو جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پر اس زینت کو لگایا جاتا ہے اس زینت کو چھپائے ہوئے رکھیں۔ اب اس کو کس کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، او آبائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے یعنی خسر کے سامنے، سسر کے سامنے، او ابنائہن، اور اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے کے سامنے۔ شوہر جس کی پہلی 2 شادیاں ہوئی ہوں تو پہلے بیوی سے لڑکا ہو اور دوسری پھر شادی ہوئی تو یہ اس کے شوہر کا لڑکا ہوگا، تو یہ حقیقت میں اس کا بھی لڑکا ہو گیا، اس لیے ان کے سامنے بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِخْوَانِهِنَّ، اور اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، اور اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، اور اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا مسلمان عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی ان بادیوں کے سامنے جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، اب التابعین، یا اپنے نوکروں کے سامنے، لیکن کون نوکر؟ غیر اول الاربۃ من الرجال، بشرطے کہ وہ نوکر شہوت والے نہ ہوں، یعنی گھر میں کام کرنے والے ہوں، لیکن اگر وہ شہوت والے ہیں تو ان کے سامنے بھی نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر وہ شہوت والے نہیں ہیں، جیسے کہ بہت بوڑھے ہیں یا بہت ابھی چھوٹا بچہ ہے، تو اس کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کے شرم کی چیز سے بے خبر ہو، جو بچہ ابھی بالکل ناسمجھ ہے، اس کے سامنے بھی اپنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور بہت اہم چیز اللہ نے آخر میں فرمایا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور عورتیں زمین پر اپنے پاؤں کو زور سے نہ رکھیں، اپنے پاؤں کو زور سے نہ رکھیں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ، تاکہ وہ چیز ظاہر ہو جائے جو وہ چھپا رہی ہیں، مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی ان کے زینت کی چیز۔ زمین پر عورتیں جب تیز قدم رکھیں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ آواز آئے گی، آواز آئے گی تو
عورتوں کو چھپانے کی چیز ہے، جو آدمی رہے گا اس کو پتہ چل جائے گا۔ اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ جو عورتیں پائل وغیرہ پہنتی ہیں اس میں بجنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے، بجنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ عورتیں چلیں پیر رکھیں تو اس میں بجنے کی آواز آئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں نہیں قبول فرماتا ہے جن لوگوں کی عورتیں جھانج یعنی بجنے والی چیز پہنتی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ صرف اتنی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا، تو اگر عورتوں کی آواز باہر جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا گناہ کرے گا۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تمام کے بعد وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، ان تمام کے بعد بھی اگر تم سے کوئی لغزش ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اے ایمان والو ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمیشہ پردے میں رہتی تھی، ان کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ ہم جب تک زندگی میں ہیں تو اس وقت تو ہم پردہ کر رہے ہیں، ہمارے انتقال کے بعد کہیں ایسا نہ ہو ہماری لاش کو، ہمارے پردہ پوش لاش کو جو کفن پوش ہے، کفن پہنا کر کے لوگ لے جائیں تو میرے کفن پوش جسم کو لوگ دیکھ لیں، یہ تشویش میں رہا کرتی تھی۔ تو حضرت اسماء بنت عمیس نے ان سے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ وہاں پر جب کوئی میت لے جایا جاتا ہے تو درختوں کے شاخوں سے اس کو ڈولی نما بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس میں عورتوں کو اس میں لاش کو لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت فاطمہ کے سامنے کچھ کھجور کی ٹہنیاں لائی گئی اور ٹہنیاں لائی گئی، پھر اس کو ملایا گیا، ملانے کے بعد میں اس کے اوپر پردہ ڈالا گیا، کپڑا ڈالا گیا۔ حضرت فاطمہ نے جب اس کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور انہوں نے ان کے منہ، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سب سے پہلی مسکراہٹ ان کی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم کو خود اپنی نظروں کو نیچی رکھنا ہے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کہنا ہے، بچیوں کو بھی کہنا ہے کہ وہ اگر ضرورت سے باہر جائیں تو وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنے بناؤ سنگار کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں اور آہستہ قدم سے رکھیں اور قدم میں، پیر میں کوئی ایسا زیور نہ پہنے جس سے کچھ آواز آئے۔ اور خاص طور سے جو پرفیوم وغیرہ چلا ہے، پرفیوم وغیرہ بھی نہ لگائیں کیونکہ وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، کیونکہ خوشبو لگائیں گی، خوشبو لگا کر کے باہر جائیں گی تو لوگوں کی نظریں اٹھیں گی، لوگ ادھر دیکھیں گے اور اس طریقے سے عورتوں کی زینت کی نمائش ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کا لحاظ کریں۔ اگر ان چیزوں کا ہم لحاظ خود بھی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی کرواتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ومن الأبصار وسيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ پروردگار عالم کریمہ کار سازا بندہ نوازا ہم سب کو اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نظروں کو حرام چیز کو دیکھنے سے روکنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے گھر کی بچیوں، گھر کی عورتوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق ان کو چلانے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے العالمین ہماری بچیوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے گھر کی خواتین کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قائم فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔